قائد صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے اور اس میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے کچھ اہلکاروں پہ الزام لگایا کہ جی یہ ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس پہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور شکایت آتی ہے ایسے افراد کے بارے میں جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کے متحد آتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 243 کے تحت جو افواج پاکستان ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا متحد ادارہ ہے، اور جو ججز نے الزام لگایا وہ آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی ہے جو وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے اگر کارروائی کرنی ہو تو کیسے کارروائی ہوتی ہے؟ لیکن یہ میر صاحب بنیادی طور پہ یہ مسئلہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس میں جو میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر نے ایشور کروایا ہے جوڈیشری کو کہ ہم اس سلسلے میں جو بھی آپ کو مدد درکار ہوگی، گورنمنٹ جو ہے یعنی ایگزیکٹو جو ہے وہ جو ہے آپ کو اس میں اسسٹ کرے گی، اور پورے تعاون کا اور اچھی میٹنگ ہوگی ہے میرے اطلاع کے مطابق۔ لیکن میں کیونکہ معاملات جو ہیں ابھی جو ہے ذرا تھوڑے سے فریش ہیں، سیٹل نہیں ہوئے، اللہ کرے ایمیکیبلی سیٹل ہو جائیں، اگر ان کی کوئی شکایت ہے وہ دور ہو جائیں جوڈیشری کی۔ اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فوج کے جو حاضر سروس حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس سے ڈیفینیٹلی اگر کوئی شکایت آئی ہے تو اگر اس کے اوپر شکایت کو پرسو کیا گیا تو پھر اس سارے پروسیس کو فالو کیا جائے گا، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں کی جا سکتی۔ اور ایز چیف ایگزیکٹو میاں شہباز شریف نے ایشور کروایا ہے کہ ہم جو ہے پورا تعاون کریں گے جوڈیشری کے، اور جوڈیشری کو ہم جو ہے نا لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ اس پہ بات کا جو ہے جو میں کہتا ہوں ایک خاتمہ یا اختتام ہوا ہے، مے بی ابھی انٹرم ہی ہو، اس کے بعد بھی کوئی چیز جو ہے وہ جوڈیشری اور انتظامیہ کے جو دو ستون ہیں حکومت کے، اس میں یہ کوئی اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی مزید گفت و شنید ہو، لیکن شروعات ٹھیک ہوئی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں اور ان فیصلوں میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ فوجی افسران کو اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور قاضی فائز صاحب نے خود ہی فیصلہ لکھا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں۔ اچھا، اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو اب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ریٹائرڈ افسران کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ آپ کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، آصف زرداری صاحب کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف ہو جاتی ہے، یہ ریٹائرڈ افسران کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، میں نے تو بڑا برملا جو ہے ٹی وی پہ بھی یہ بات کرتے رہتا ہوں کہ فیض آباد دھرنے کے متعلق تو میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک افسر کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، ریکارڈ پہ آیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دھرنے کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جا کے حصہ لیا تھا، اور جب ہم نے یہ پیسوں کی بات پوچھی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تو باجوہ صاحب نے کہا نہیں، ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں تھا تو ہم نے ان کو کرایہ دیا ہے۔ باجوہ صاحب نے؟ ہاں بالکل، یہ میرے سامنے بات، میں نہیں پوچھا تھا، میرے سامنے بات ہے، کرایہ دیا تھا۔ تو میر صاحب یہ جو ہمارے سسٹم میں جو ہے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، تو پچھلی 7 دہائیوں سے 7.5 دہائیوں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، اس میں عدلیہ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، عدلیہ کا یا ہم لوگوں کا، سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ بھی ایگزامن کر لیں پچھلے 7.5 دہائیوں میں۔ تو کیا اس میں کوئی بھی اس عوام میں سب ننگے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی ان ساری جو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی جو ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے ایگزنریٹ تو نہیں کر سکتا جو ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے اس کے اوپر؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس میں
سوال یہ بنتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کو غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا اور سیاستدان خود ہی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکساتے ہیں اور اس کو ایک سیاسی کردار ادا کرنے پہ مائل کرتے ہیں؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ 2019 میں 3 بڑی پارٹیاں، آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، تینوں نے مل کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور ایکسٹینشن سے پہلے باقاعدہ بیک ڈور چینل سے بات چیت ہوتی رہی. تو کیا یہ کم از کم 3 بڑی پارٹیاں رسپانسبل نہیں ہیں کہ انہوں نے، آپ مانتے ہیں آئندہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ میں اس بات کو کوئی انہیں پارٹیوں کو مل کے دیکھیں نا، ہم تو شہباز شریف تو بار بار کہہ رہا ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو یہی پرابلم ہے، اور بہت سی پرابلم ہیں جن کے اوپر کنسنسس جو ہے پولیٹیشینز کا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر پولیٹیشینز کا کنسنسس ہو جاتا ہے تو باقی اداروں کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں ہوگا اعتراض، کس کو؟ عدلیہ کو بھی نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ فوجی افسران کی بیک چینل سے گفتگو بند ہو جائے گی تو ان فوجی افسران کو پھر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ بیک چینل سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں. دیکھیں، میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کا تو آپ چلے جائیں نا، جسٹس منیر کے وقت چلے جائیں، وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ انوینٹ ہوا تھا نا، کیونکہ بعد میں وہ ایوب خان کا وزیر قانون بن گیا تھا نا. جی ایجاد، وہ اس سے تو بالکل ثابت ہو گیا نا کہ بندہ رلیا دا سی. میں اور رلن والی جڑا محاورہ پنجابی دا نہیں میں کرنا چاہتا جڑا ہے، تے وہ اس نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں فرام جناح ٹو ضیاء میں اس نے یہاں تک اعتراف کیا ہوا ہے کہ میں نے جنرل ایوب خان کے کہنے پہ بنگالی ممبران اسمبلی کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کی کہ یار ہماری جان چھوڑو. یہ بات ہے 62 کی، 62 کی بات ہے، بالکل 62 کی. پاکستان 71 میں ٹوٹتا ہے. وہ اس نے کہا کہ جا کے نیگوشیٹر ان سے جان چھڑاؤ. جنرل ایوب کے ذمے 2 بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں اور قیامت کے دن اس نے نقصان دینا. ایک یہ جس کی آپ بات کر رہے ہو، اور دوسرا جو ہے چین کے کہنے کے باوجود جو ہے اس نے جو جنگ میں حصہ نہیں لیا جس سے کشمیر آزاد ہونا تھا. ہاں، وہ بھی 1962 تھا، وہ بھی 1962 جب چین کی اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی اور چائنا نے کہا کہ کشمیر پہ جا کے پہ جاؤ، آزاد کرا لو، تو وہ اس نے امریکہ کے کہنے پہ کرنا. امریکہ انہوں نے کہا یہ اجازت لے لی امریکہ کو. ہاں، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سیاست میں فوج کی مداخلت روکنے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں. یہ میں اس کو ذرا چیز کو ایک پورا اس کا جو اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھاتا ہوں کہ آئین کی جو پاسداری ہے اس کے اوپر جو ہے نا سیاستدانوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ آئین جو ہے کسی صورت میں کوئی بھی جو ہے سیاستدان نمبر 1 کوئی بھی جو ہے آئین سے انحراف نہ کرے. اس ملک میں آئین کی عملداری ہو، اگر آئین میں کوئی چیز کسی کی ضرورت ہے تو بیٹھ کے جو ہے امینڈمنٹ کر لیں، سیاستدان بیٹھ کے امینڈمنٹ کر لیں، پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کر لیں. تو اس میں تو میں سیاستدانوں کو مورد الزام نمبر 1 ٹھہراتا ہوں. اچھا، بالکل. اچھا، اب کیونکہ یہ دعوت گناہ تو ہم دیتے ہیں نا. جی، ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے، دعوت گناہ تو ہم دیتے ہیں نا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 1993 میں جب جنرل اسلم بیگ نے یہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حاجی سیف اللہ کیس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ جنیجو حکومت کو بحال کرنے لگی تھی، لیکن میں نے میسج بھیجا چیف جسٹس کو کہ ایسا مت کرو، ہم الیکشن کا اعلان کر چکے ہیں، اور میں نے اسمبلی کی بحالی رکوا دی. تو اس وقت کے چیف جسٹس، یہ بھی لکھا گیا تھا اس کے اندر کہ کیونکہ الیکشن جو ہے اناؤنس ہو گئے ہوئے ہیں، بحال غلط ہوا ہے لیکن بحال اسی لیے کی نہیں جا سکتی کہ کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ یہی تھا نا. تو چیف جسٹس افضل ظلہ نے اسلم بیگ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس میں طلب کر لیا. کورٹ میں بجائے کہ اسلم بیگ صاحب معافی مانگتے وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور سپریم کورٹ مجبور ہو گئی اور اس کو سرزنش کر کے چھوڑ دیا. اور اس وقت سیاستدانوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر اصغر خان کیس میں ثابت ہوا کہ بیگ صاحب نے مداخلت کی سیاست میں، نہ تو نون لیگ نے ان کے خلاف کارروائی کی، بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کارروائی نہیں کی، بعد میں پی ٹی آئی نے بھی کارروائی نہیں کی. تو کارروائی تو آپ لوگ نہیں کرتے. دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے یہ 2-3 جو آج کل چل رہے ہیں جو باجوہ صاحب کی شان میں جو تعریفیں کر رہے ہیں اپنا عمران خان صاحب
کہ بھائی ٹیپنگ بھی جائز ہے، ISI جو کرتی ہے باتیں سنتی ہے، وہ کہتے ہیں میری بھی سنتی ہے، میری حفاظت کے لیے سنتی ہے. تو وہ تو آپ دیکھیں نا کہ کس ایکسٹریم تک لے گئے ہیں. یہ تو اب تو یہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں آرٹ فارم جو ہے اختیار کر لی عمران خان کے وقت. اب غلطیاں پہلے سے روایات پہلے سے چل رہی تھیں، لیکن یہ 2019 20 21 میں جو ہے اس طرح جو ہے وہ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہتے رہتے کہ ہمارا باپ ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے.